بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ساتھی اور پیارے ناظرین، پروگرام امن کی پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک ارشد، آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور نیک خواہشات۔ ناظرین، نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا بہت آسان ہے، مگر امن کے پل تعمیر کرنا، محبت اور بھائی چارہ جو ہے تو اس کو فروغ دینا انتہائی جان جوکھوں کا کام ہے، اور اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے PCWR نے، یعنی پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز، مجلس ادیان عالم پاکستان۔ اور ان کا ماننا یہ ہے جناب علی کہ اللہ کی زمین سب کے لیے ہے، اللہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی ریسورسز ہیں سب کے لیے ہیں، اور اس حوالے سے تقریباً پچھلی 2 دہائیوں سے یہ لوگ سرگرم عمل ہیں۔ آج جو ہے تو مجلس ادیان عالم کے بڑے زعماء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور اس پروگرام کے ساتھ تعاون بھی PCWR نے کیا ہے۔ تو پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد جو ہے تو آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے شراکت داری، یعنی ہم نے سب لوگوں کو جو ہے تو مین دائرے میں لے کے آنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر بندے کو اس کا حق ملے۔ تو چلتے اپنے معزز مہمانان گرامی کی طرف۔ تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جی علامہ عابد حسین شاکری صاحب۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ علامہ صاحب مذہبی لیڈر ہیں اور دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کے سب کے پیارے قاری روح اللہ مدنی صاحب، جو کہ بانی چیئرمین ہیں PCWR کے اور سابقہ صوبائی وزیر ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اور موسم بھی بہت گرم ہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی، بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے۔ شکریہ۔ ناظرین، ایک اور بہت ہی پیاری بڑی اچھی شخصیت جو کہ نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ جو ہیں جناب علی پشاور یونیورسٹی کے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ جی پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کی نوجوان رکن اسما شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ والنٹیئر ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس معاشرے میں محبتیں بانٹیں، سب کو اکٹھا کریں، اور گائے بگائے دامے دور میں سخن قدم جناب علی اپنا قیمتی وقت جو ہے تو PCWR کو دیتی رہتی ہے۔ جی اسما شہزاد، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی۔ ناظرین، میں جو ہے تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ابن طفیل ان کا نام تھا، اور ایک دن چلتے ہوئے وہ دوڑ پڑے، اور ان کے مریدین اور ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ان سے کہا جی کہ اعلیٰ حضرت کیا ہوا؟ تو علامہ ابن طفیل نے کہا کہ مجھے زندگی کا راز مل گیا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتائیں زندگی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ سورج جو ہے نا جی، اپنی دھوپ خود استعمال نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق پہ نچھاور کرتا ہے۔ چاند اپنی چاندنی جو ہے اللہ کی مخلوق پہ نچھاور کرتا ہے، اس سے پودے جو ہیں وہ پھل پھول جو ہیں اس میں رس بڑھتا ہے، مٹھاس آتی ہے۔ ٹھنڈے میٹھے چشمے جو ہیں وہ اپنا پانی خود استعمال نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں تو لوگوں کے لیے چلتی ہیں، سب کچھ جو ہے کائنات کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے تو مختص ہیں۔ آج کے بعد میرا سب کچھ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے مختص ہے۔ تو آج جناب علی ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے، اور یہ موضوع جو ہے شراکت داری ہے کہ یہ پاکستان میں بسنے والی ساری قومیں، بین المذاہب اور بین المسالک جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ شروع کریں گے جی علامہ عابد حسین شاکری صاحب سے۔ علامہ صاحب، یہ جو میرا کویسچن ہے کہ یہ سب کو شامل کرنا چاہیے، اس کے اندر جو ہے تو اتحاد بین المسلمین بھی ہے، اس کے علاوہ بین المذاہب بھی ہے، اس کے علاوہ بین المسالک بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں کتنا مطلب ہے کہ امن کی طرف، سکون کی طرف اور ترقی کی طرف لے کے جائیں گے جی؟ سب سے پہلے PCWR والوں کا شکریہ کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ مجھے اور ہمارے ان ساتھیوں کو دعوت دی۔ یقیناً حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان جیسے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کی جائے، چاہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی ہو، چاہے وہ بین المسالک ہم آہنگی ہوں۔ سورہ یونس کی 99 آیت میں یہ ارشاد ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر آپ کا رب یہ چاہتا، اس کی یہ چاہت ہوتی کہ سارے کے ساروں کو ایک نظری والے پیدا کر، تو وہ یہ کر سکتا تھا۔ تو خدا نے جب ہمیں مختلف نظریوں والے، مختلف رنگوں والے، مختلف شکلوں والے پیدا کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا نے یہ کام نہیں کیا ہے، ہمیں کبھی بھی اس طرح کہ میں بزور کسی بھی اپنا سوچ، اپنا فکر مسلط کروں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، پیار ہو، دلیل ہو، محبت ہو، اگر میں سمجھوں کہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں یہ راستہ فائدے والا راستہ ہے،
تو اس کے لیے بھی قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے رب کا یعنی اللہ کا جو راستہ ہے اس کی طرف پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے اچھے مواعظ کے ساتھ بلانا۔ یعنی اس وقت ٹھیک ہے جانور، موذی جانور بھی ہے، درندے جانور بھی ہے، خطرناک جانور بھی اس کائنات میں ہے، لیکن یہ پریشانیاں جو انسان کو لاحق ہے یہ ان سے اتنی نہیں ہے جتنے ہم سے ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں دنیا کی سطح پہ خطرناک ہتھیار بھی ہم نے بنائے ہیں، دوسری بھی خطرناک قسم کی منصوبے بھی ہم بنا رہے ہیں۔ تو اگر انسان قرآن آیات کو اور ان روایات کو مد نظر رکھے جس کا نچوڑ یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ خدا کا مخلوق اس طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ، اور یقیناً اگر کسی کی کنبے کے ساتھ کوئی شخص مہربان ہو تو اس کنبے کا جو سربراہ ہے اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں اس کی عزت کروں، مجھ سے ہو سکے اس کی مشکل کو حل کروں، تو یقیناً جس کے لیے میں کرتا ہوں، جس کا یہ کنبہ ہے، وہ مجھے اجر دے گا۔ اگر اس روش کو ہم اپنے معاشرے میں اپنائیں، خیر الناس من ینفع الناس، تو پھر میرے خیال میں معاشرے میں یہ جو پریشانیاں ہیں، جو خاص کر یہ ہمارے ہاتھوں سے جو پریشانیاں پیدا ہوئی ہے، یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے کچھ اصول بنائے ہیں جو وہ اصول قرآن اور اسلام سے ہٹ کر ہیں۔ قرآن میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، قرآن میں ہمیں کچھ ایسے آیات بھی ملتے ہیں جو صرف انسانوں کو خطاب ہے۔ علامہ صاحب اس طرف آئیں گے جی بعد میں، اور یہ جو آپ نے ایک اسکیچ پیش کیا ہے نا جی، اس پر میں روشنی حاصل کروں گا جی چیئرمین صاحب آپ سے، کہ یہ جو علامہ صاحب نے اسکیچ ایک پیش کیا ہے کہ اللہ مخلوق جو ہے تو اللہ کا کنبہ ہے، اور اگر مخلوق کو خوش کرے تو اللہ خوش ہوگا۔ میں اس حوالے سے PCWR کا جو ہے نا جی تو کردار دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے عوام کو پتہ چلے، ناظرین کو پتہ چلے کہ یہی جو ہے مینیفیسٹو موٹیو لے کے PCWR کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ مالک صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور PCWR کی طرف سے آپ کا اور PTV کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے۔ تھینک یو سر۔ PCWR یا مجلس ادیان عالم، بنیادی نظریہ اس کا یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے لیے ایک مذہب اور ایک عقیدہ، ایک نظریہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، بالکل، اور پھر اس کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بنیاد، اور اسی سے پھر آگے یہ بات نکلتی ہے کہ جیسے میں اپنے لیے یہ حق ثابت کرتا ہوں، اسی طریقے سے دوسرے بندے کو بھی حق حاصل ہے، اور جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ میری رائے کا احترام کریں، تو میری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دوسروں کی رائے کا احترام کروں۔ اب بات آتی ہے ذرا وسیع تر تناظر میں، جی تو جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی اشارہ کیا، یہ باقاعدہ ایک حدیث کا مضمون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اب مخلوق سے مراد کوئی ایک کمیونٹی نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی کمیونٹیز اس سرزمین کے اوپر پائی جاتی ہیں، جاندار، ذی شعور، یہ سب جو ہیں یہ اللہ کا جو ہے وہ کنبہ ہیں، اور اس میں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، تو یہ سب اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ اسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ إِلَىٰ عَيَالِهِ۔ اب ان تمام مخلوقات میں سے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بے شک، جی ہاں، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ نان مسلم ہو۔ اب عقیدہ الگ چیز ہے، اور بیہیویئر یا انسانی رویہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ بعض مقامات پہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ بھی جاتی ہیں، بعض مقامات پہ ایک دوسرے سے علیحدہ بھی رہتی ہیں۔
تو ہمیں عقیدہ جو ہے اس میں یہ جو ہے نا اپنا رکھنا چاہیے، لیکن وہ تعلیمات کے جن کے اندر عمومیت ہے، جن کے اندر وسعت ہے، اور ہمیں وہ مذہب نے اس کی تعلیم دی ہے، تو ان کو اسی طرح وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے، ان کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک اور اس میں بیان فرمائی کہ مومن وہ ہے، لوگ اس کے ہاتھوں اور زبان سے اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو امن میں محسوس کر سکے۔ اب یہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ مسلم بھی ہو سکتے ہیں، نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو امن صرف کسی ایک کمیونٹی کا حق نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، یہ تمام کمیونٹیز کا حق بھی ہے اور تمام کمیونٹیز کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو عمومی نوعیت کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو علامہ ابن طفیل کا واقعہ جو ذکر کیا، دیکھیں اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کی ہیں اور اس کے اندر دو خصوصیات رکھی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے ان میں دو خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو وافر مقدار میں پیدا کیا ہے، بالکل جتنے لوگ ہیں ان سے ان کی ضرورت سے بھی زیادہ، ہوا ہے، پانی ہے، بالکل۔ یہ جو ہے اور یہ جو کرونا تھا جی، اس میں آکسیجن کا پتہ چلا تھا نا جی کہ ہمیں فری میں مل رہی ہے، اور جو بیمار ہو گئے تھے تو وہ سلنڈر کے بغیر جو ہے اور اس کے باس کے بغیر وہ نہیں مطلب سروائیو نہیں کر سکتے تھے۔ جی ہاں، تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ جو ہے نا تمام مخلوقات کی ضرورت کے مطابق وہ چیزیں پیدا کی ہیں، اور دوسری بات اللہ نے یہ جو ہے نا ہمارے اوپر رحم کیا ہے کہ یہی چیزیں ان کو فری آف کاسٹ ہمیں دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب آپ نے مثال دی ہے آکسیجن کی، ایک مریض کو جو ہے نا وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے ہاسپیٹل کے اندر، آئی سی یو کے اندر، تو 24 گھنٹے کا اس کا کتنا بل آتا ہے؟ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے دیکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہی آکسیجن جو ہے وہ پوری زندگی عطا فرماتے رہتے ہیں، فری میں دیتے ہیں، فری آف کاسٹ۔ بالکل جی۔ جی ہاں، تو یہ چیزیں جو ان کو ایسا مجھے ہے نا یہ ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی مخلوقات کے اندر ان دو اصولوں کو جاری رکھا ہے تو ہم کون ہیں ان کو محدود کرنے والے؟ زبردست جی، آپ کا یہ نقطہ ہمارے پاس آ گیا، اس کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل صاحب، آپ جو ہیں تو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے تو مختلف مطلب مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہوں گے، آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور شراکت داری کا یہ جذبہ جو ہے ان میں کیسے جو ہے تو مطلب پنپتا ہے، بڑھاتے ہیں اس کو کس طرح سے، تاکہ ہمارا معاشرہ یہ نہ ہو کہ وہ یہاں سے پڑھ کے ڈگری لے کے جائیں اور باہر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا بھی PCWR کا، PTV کا ایک بہت خوبصورت موضوع چنا ہے اور جو وقت کی ضرورت بھی ہے۔ یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں تو یہ نکلا ہے یونیورسل سے، اور اس کا ایک مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پڑھتے ہیں یا جہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں تو ان کی شخصیت، ان کا سوچ جو ہو وہ ایک یونیورسل ہو۔ تو اس حوالے سے یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ بچے جو ہے مختلف مذاہب سے آتے ہیں، اور یقین کرو ہمیں ابھی تک اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا ہے، بلکہ میری خود جو استاذ تھی وہ جو PCWR کی ممبر بھی ہے، پروفیسر ڈاکٹر سارا صفدر، جو کہ پشاور یونیورسٹی کو میرے خیال میں تقریباً 35-40 سال سرو کی ہے، ہماری پروفیسر رہی، ہم نے کبھی بھی یہ فیل نہیں کیا کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ وہ یونیورسٹی میں ہے، یہ بچے آتے ہیں، اس حوالے سے ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اور بھی اس حوالے سے انیشیٹو ہے، لیکن ایک کورس انٹروڈیوس کی ہے اور اس کا سیوکس اور کمیونٹی انگیجمنٹ، اور اس سیوکس اور کمیونٹی انگیجمنٹ میں یہ جو انکلوسیونیس، ڈائیورسٹی، سوشل جسٹس، اس میں باقاعدہ یہ پڑھائے جاتے ہیں، اور اس میں ان بچوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو انکلوسیونیس ہے یہ
کسی معاشرے میں بھی اگر آپ یہ جو ڈائیورسٹی ہے یا انکلوسیونیس ہے یہ ختم ہو جائے تو اس معاشرے میں انصاف کا فقدان ہوتے. آپ جس طرح قاری صاحب نے اور سر نے اس کی بات کی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس نظام کو دیکھ کے تو اس میں انکلوسیونیس ہے, اس میں انصاف ہے. جہاں پہ یہ تفریق آتی ہے تو وہ انسان کی پیدا کردہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہماری پشاور یونیورسٹی میں اس حوالے سے وہ بچیاں جن کا تعلق دوسری مذاہب ہے تو ان کے لیے باقاعدہ ایک کوٹا مختص ہے کہ اس میں ان کو ایڈمیشن ملتا ہے. ہمارے جو کرسچن کمیونٹی کے ہے, ہندو, سکھ اور تقریباً ہر مذہب کے بچیاں آ کے وہاں پہ مختلف موضوعات میں وہ پڑھتے ہیں. اور اس میں کبھی بھی کوئی ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایشو یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہو جس میں یہ کمپلین آئی ہو کہ کوئی تفریق کی گئی ہے. تو الحمدللہ یونیورسٹی آف پشاور میں یا جتنی بھی, اور خاص کر چونکہ پشاور یونیورسٹی خیبر پختونخوا کے کیپٹل میں ہے تو اس میں ہمارے وہ بچیاں جو دوسری مذاہب سے ہے تو وہ آ کے اور یہاں سے مختلف موضوعات میں ڈگریز لیتے ہیں. اور بڑی خوش اسلوبی سے وہ سارا ان کا جو تعلیمی پروسیس ہے, فیسیلیٹیشن ہے. ایون ہماری یونیورسٹی میں بہت سے ایسے امپلائیز ہیں جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے اور ان کی جو مختلف مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ ان کو اس کے مطابق چھٹی ملتی ہے, ان کے الاؤنسز ملتے ہیں. تو یہ ہے. لیکن اس حوالے سے میرے خیال میں بعض اوقات جو اوور آل ملک کے یا ایسے حالات جو آ جاتے ہیں تو اس میں ان باتوں کی ان کی اہمیت پہ میرے خیال میں زیادہ کہ یہ کتنی اہمیت ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ خیبر پختونخوا پچھلے تقریباً 3-4 دہائیوں سے ایسے مسائل سے گزرا ہے کہ جس میں بعض ایسے عناصر نے یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے یہ جو انکلوسیونیس ہے, خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو یونیورسٹی یا کلاس روم ایجوکیشن کے علاوہ ایسے مواقع ملنے چاہیے جس میں جو اس کا مل ملاپ. اور میں یقین کرو, میں چونکہ PCWR کا ایک رضاکارانہ ممبر ہوں تو میرے بچے جو ہے جو مختلف تہوار ہوتے ہیں, ہمارے جو ہندو برادری ہے, جو سکھ برادری ہے, ہم جاتے ہیں اپنے بچے اپنی فیملی سمیت. اور اس میں وہی چیزیں میرے بچے یہ آبزرو کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اگر بینگ اے مسلم مثال کے عید مناتے ہیں یا بہت سے وہ دوسرے مذاہب والے, تو ان کی آپ دیکھیں بہت سی سملیرٹیز اور کامنالٹیز بھی ہے. تو اس کی یہ مل ملاپ جو ہے اور اس کی اہمیت جو ہے اس میں میرے خیال میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسما, آپ جو ہیں تو نوجوان ہیں, نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ PCWR کے ساتھ آپ کا جو لنک ہے, تعلق ہے, آپ نے کیا سیکھا اور اپنے ساتھیوں تک کیا پہنچا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ سر. PCWR کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. جو چیزیں ہم نے یونیورسٹی میں نہیں سیکھی 10-12 سال میں, وہاں سے بھی بہت کچھ ہم نے سیکھ لیا. سر یہاں پہ ایسا ہے کہ جو PCWR ہے وہاں پہ سکھ بھی ہے, مسلم بھی ہے, نان مسلم اور ہندو, وہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں. اور سر وہ ایسا ہے جیسے ایک گلدستہ. بالکل. ایک گلدستے میں اگر ایک کلر کے پھول ہوں گے تو وہ تھوڑا سا الگ لگے گا, بس ایک ہی کلر ہوگا. لیکن اگر وہاں پہ رنگ برنگی ہوں گے تو وہ بہت اچھا لگے گا. بالکل. تو ہمارا جو PCWR کا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ جتنے بھی فیمیلز ہیں وہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ سر جیسے انہوں نے بتایا ہندو جو ہے ان کے کوئی فنکشنز ہوتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اور سر سب سے بڑی بات کہ ان سب سے پہلے ہم لوگ مسلمان, ہندو, سب سے پہلے ہم لوگ انسان ہیں. ہمیں سامنے والے بندے کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے, وہ چاہے ہندو ہے چاہے کسی مذہب کا بھی ہے. ہمارے یہ ہے سر کہ ہم سیشنز کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ, پہلے ہم نے کبھی نہیں کیے. PCWR سے جو سیشنز ہم لوگوں نے لیے تھے وہ آگے پہنچائے, اپنے گھر سے سٹارٹ کیا, چھوٹے بچوں سے سٹارٹ کیا, انہیں سکھایا کہ اگر ہندو ہے, مسلمان ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں. بے شک. یہ نفرت وغیرہ جو ہے نا سر یہ ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا, وہ بڑے ہوں گے وہ آگے پھر جو ہے تو میسج پہنچاتے ہیں. بالکل.
پھر یہاں سے ہم نے شروعات مدرسے سے بھی کی، مدرسے میں ہمارے سیشنز ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ہم نے ان کو سمجھایا. پھر ایسا ہوا کہ اگر مدرسے میں وہاں پہ 50 بچے آتے ہیں تو سر وہ 50 الگ الگ فیملی سے آتے ہیں، پھر وہ اپنے گھر جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آج یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا. تو پھر جو مطلب کمیونٹی میں جو میسج ہم نے پہنچائے PCWR کی وجہ سے، تو سر یقین کریں بہت سے گھروں میں بہت سے لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے اس چیز کی. اور سر اس میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے نا خود، تو سر ہر مذہب امن چاہتا ہے، ہر مذہب چاہتا ہے کہ سکون ہو. بنیادی تعلیمات سب مذاہب کی ایک بالکل سر، ہر مذہب امن چاہتا ہے. اور سر ہمارے ساتھ جو ہندو لوگ ہیں، مسلمس ہیں، ہم جاتے ہیں، وہ ہمارے جو فنکشنز ہوتے ہیں جیسے سر نے بتائے، وہ آتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں. اور ساری باتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سب محبت سے رہنا چاہتے ہیں. سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امن سے رہیں، خوشحالی ہو. پھر جیسے سر یونیورسٹیز میں ہو گئے، جو ہماری یوتھ ہے آج کل کی سر، وہ ماشاءاللہ بہت ایز اے والنٹیئر آگے جا رہے. پھر ایسے فاٹا کے کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ، پھر میں وہاں گئی تو انہیں ہمارا کوئی سیشن تھا، پھر میں نے ان کو بھی بتایا، تو PCWR کا حوالہ دیا، پھر ساری ان کو جو ہے ڈیٹیل میں بتائی. تو سر آپ یقین کریں انہوں نے ایک کیمپین چلائی. اور پھر جو یہ گاؤں کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں نا سر، ان کو اتنا کچھ نہیں پتا، ان کو بھی تھوڑا گھروں میں مذہبی حوالے سے بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ان کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ گئی. تو یہ ہونی چاہیے سر. میں کہتی ہوں ہر ادارے کو، جتنے ادارے ہوتے ہیں نا، اگر دیکھیں ہم نفرت ہٹائیں گے، محبت کو پھیلائیں گے، تو اگر وہاں پہ ایک نان مسلم ہے، ایک مسلم ہے، اگر دونوں بیچ میں پیار محبت سے رہتے ہیں نا، تو سر ادارے کا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے، جو کام کر رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے. وہ اپریشیٹ ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں کہ چلے ہمیں ہمارا حق مل رہا ہے، ہم میرٹ پہ کام کریں اور یہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں. تو ہماری جو کوشش ہے سر انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی. ماشاءاللہ جی. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ آگے پہنچا رہے ہیں سر. یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کی طرف پھر آئیں گے جی. ناظرین، بات یہ ہے کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہر آدمی الگ سے ہی مگر امنگ ایک ہے، لہو کا رنگ ایک ہے، لہو کا رنگ سب کا ایک ہے. علامہ شاکری صاحب سے پوچھتے ہیں جی کہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جی کہ اس جو محرم جو تھا تو بڑے امن کے ساتھ، بڑے مطلب ہے کہ اطمینان کے ساتھ گزر گئے نا جی. تو یہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب علماء جتنے بھی ہیں، PCWR کا بڑا کردار ہے، اور تمام علماء کے بہت ساری مطلب یہ ہے کہ آپس میں وہ ہوتی رہی ہیں، میٹنگز ہوتی رہی ہیں، گورنمنٹ کا حوالہ سب اداروں کا. تو اللہ کا بہت شکر ہے جی کہ بڑی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزر گیا جی. علامہ صاحب اب ہم آتے ہیں جی یہ کہ اس کو انکلوسیونیس جو ہے، ہماری شراکت داری جو ہے، مواقع سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. تو اس میں اگر ہم بات کریں مسلکوں کی، بین المسالک ہم آنگی جو ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا جی کہ ایک ہی مثال کی بات ہے، مسلمان ہیں تو اس میں شیعہ سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں. تو اس کو کیسے اکٹھے کرتے ہیں اور کیسے مطلب یہ ہے کہ ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ مطلب ایک مثال کے بعد ایک پوسٹ ہے، اس کے لیے شیعہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، سنی بھی اپلائی کر سکتا ہے، اور دیوبندی بریلوی سارے. تو کیسے مطلب ہے کیا جائے، کیونکہ کہیں پہ یہ مسئلہ نہ پیدا ہو کہ یار یہ ہمارا حق بنتا ہے. آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے جو بات کی، یقیناً علماء، ہمارے جو حکومتی مختلف ادارے ہیں، حکومت والے، ان سب کی کوششوں سے الحمدللہ اس سال محرم امان سے گزرا. رب ذوالجلال ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس پر امن محرم میں کردار ادا کیا. جہاں تک بین المسالک ہم آہنگی کی آپ نے بات کی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یقیناً مسلمانوں کے مختلف مسالک ہیں، ان میں اختلافات بھی ہے، لیکن اس واسطے کہ ہم آہنگی برقرار رہے، میرے خیال میں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان مشترکات بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. بالکل. اگر کسی موقع پہ ہم صرف مشترکات پر گفتگو کریں نا تو ہمارے مشترکات بھی ختم نہیں ہوں گے. تو زیادہ تر ہم زور دے دیں مشترکات پہ. البتہ اس کا مقصد نہیں کہ ہمارے درمیان اختلافی مسائل نہیں ہے، وہ ہے، لیکن ایک تو یہاں پہ یہ وضاحت کروں کہ اختلافی مسائل دیکھو جذباتی باتیں چھوڑے کہ بعض اوقات انسان جذباتی بات استعمال کرے، وہ اپنے مقام پہ. اختلافی مسائل اس حد تک نہیں ہے کہ اس اختلافی مسائل کی وجہ سے کوئی مسئلہ کسی کو غیر مسلم قرار دے، وہ فروعی اختلافات ہیں.
وہ شیعہ فقہا ہے ان کے درمیان بھی ہے، اہل سنت فقہا ہے ان کے درمیان بھی ہے، وہ اس نوعیت کے ہیں. اور اگر کسی جگہ پہ اختلافی مسئلہ چھیڑنا کسی ضرورت کے تحت وہ چھیڑتا ہو تو اس کو بھی اس انداز میں نہ چھیڑے کہ دوسرے مسلک والے جو ہے ان کو ٹھیس پہنچے. تو اس جو مطلب ہے کہ گیپ ہے نا، اس کو برج اپ کرنے کے لیے PCWR کتنا کام کرتا ہے جی؟ ماشاء اللہ PCWR کا تو کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور یہ آج جو یہاں پہ پروگرام ہے اور اس میں PTV کا بھی کردار ہے، اس کی ایک کڑی ہے. جی جی اس طرح بہت سارے پروگرام یہ کرتے رہتے ہیں. جی جی چینل میں بھی کرتے ہیں، گراؤنڈ پر بھی کرتے ہیں. خدا ان کو جزائے خیر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن مسائل میں اختلاف ہے، اختلاف والا مسئلہ اگر کسی وقت ضرورت ہو چھیڑنا چاہے، وہ اس انداز میں نہ چھیڑے کہ جس سے کسی دوسری کی دل آزاری ہو. مثلا میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. اب شیعہ مسلک میں ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اب اگر کسی وقت میں نماز کا مسئلہ بتانا چاہوں تو اگر اس انداز میں میں بیان کروں کہ دیکھو نماز میں ہاتھ کھولنا، ہمارے فقہ میں ہاتھ کھولنا ہے. البتہ ہمارے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. باقی ہماری جو 3 فقہ ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. مثلا ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے وہ ان کا کوئی اور طریقہ ہے. لیکن سب جو ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کی رضایت اسی انداز میں ہے. اگر میرے خیال میں اس مثبت انداز میں ہم اختلافی مسائل کو کسی وقت چھیڑے تو شاید اسے کسی کی دل آزاری نہ ہو، شاید اسے انسان تحقیق کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ اتنے سارے طریقے کیوں ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اختلافی مسائل کے چھیڑنے کا تو شاید ممبر مناسب مقام، لیکن اگر خواہ ضرورت تو اس انداز میں چھیڑے. جہاں تک اشتراک والے مسائل اس میں تو جتنے بھی مثلا توحید کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، قرآن مجید ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں جتنے آپ فضائل بیان کریں وغیرہ وغیرہ. اختلافی مسائل زیادہ تر ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ان کو مخصوص انداز میں اپنی مخصوص جو پروگرامات ہے، مثلا مخصوص افراد ہیں، ان سے وضاحت کے طور پہ وہ کرے. اگر مثلا کسی مسئلے میں کسی اختلاف ہے تو ممبر پہ اگر میں کہوں کہ یہ فلان مسلک والے اس طرح کیوں کرتے ہیں، یہ ان کے پاس کیا دلیل ہے، اس کے اثرات میرے خیال میں شاید اتنے مناسب نہ ہو. ہاں اگر میرا مقصد اصلاح ہے تو میں چلا جاؤں کسی اسی مسلک والے سے میں سوال کروں کہ مسئلے میں آپ کا یہ اختلافی نقطہ نگاہ کیوں ہے، وہ زیادہ مناسب رہے گا. شاید وہ سے ممکن ہے اگر میرے دلائل محکم ہو وہ بھی قائل ہو جائے، اگر ان کے دلائل محکم ہو میں قائل ہو جاؤں گا. تو اگر اس انداز کو ہم اپنائیں تو اس انداز سے ہم آگے جائے ہمارے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور کم از کم اس میں ہم آہنگی تو پیدا ہو سکتی ہے. اس موقع پہ میں ایک شعر کہوں گا جی کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں نا. تو یہی ہے کہ انداز بیاں جو ہے نا جی وہ جو ہے تو مسائل بھی کریٹ کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو قریب بھی کرتا ہے. جی چیئرمین صاحب اس حوالے سے جو علامہ صاحب نے جو بات کی ہے میں کہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں. وجہ اس کی ہے کہ یہ مطلب ہے اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں مگر PCWR میں نے دیکھا ہے اہل حدیث بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے جناب علی شیعہ حضرات بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سنی بھی ہیں. یہ کیا کمال آپ کرتے ہیں جناب علی کے ان دلوں کو جوڑتے ہیں اور سب کو اکٹھا کرتے ہیں. اور ایک جو ہمارا اہم آج کا نقطہ ہے شراکت داری، انکلوسیونیس، سب کو اکٹھا کرنا، اس حوالے سے وہ تو ہمیں ایک سفر کا پتہ ہے کہ ایک سفر آج سے تقریباً 22 سال پہلے شروع ہوا مگر اس کو انگلش میں کہتے ہیں اٹ از ایزی ٹو اٹین بٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین. اس کو مینٹین کرنا میں سمجھتا ہوں بڑے کمال کی بات ہے. اختلاف پیدا ہونا یہ ایک فطری امر ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو اس وقت سے اختلاف ہی پیدا ہوا. حابیل و قابیل کا جو مسئلہ تھا. جی اس سے بھی پہلے صحیح اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ ظاہر کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، بالکل تو ابلیس نے اختلاف کیا. بالکل نہ صرف اختلاف کیا بلکہ تنقید کی، اعتراض کیا، حجت بازی کی. فرشتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. بالکل تو جو ہے نا بعض اوقات یعنی بلکہ اکثر اوقات میں ایک چیز کو سمجھنے میں 2 افراد کے ذہن کا اختلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جی یہ ایک فطری چیز. تو اختلاف فطری چیز ہے لیکن اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تب یہ چیز آگے جا کے پروڈکٹیو جو ہے نا ثابت ہوگی. پہلی بات یہ کہ آپ اختلاف کریں تو دلیل کے ساتھ کریں، جو ہے نا مخالفت برائے مخالفت نہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اختلاف نہیں،
بلکہ اس کی ایک حقیقی بنیاد ہونی چاہیے، اعتراض کی بھی، تنقید کی بھی، اختلاف کی بھی، اور آپ کے پاس اس اختلاف کے اظہار کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ صحیح، تو پہلی چیز یہ ہے کہ اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ دلیل کے اوپر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس اختلاف کے اظہار کا طریقہ جو ہے وہ احترام والا ہونا چاہیے، مؤدبانہ ہونا چاہیے، اس میں دوسرے کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، دوسرے کی توہین نہیں ہونی چاہیے، جو ہے تو یہ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اختلاف کے اظہار کے لیے ہر جگہ مناسب بھی نہیں ہوتی۔ جی جی، آپ اپنے اگر معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں تو کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر ہوگا جس کے اندر اختلاف نہیں ہوگا؟ کوئی نہ کوئی چھوٹی بات ہوگی یا بڑی بات ہوگی، لیکن اختلاف ہوتا ہے ہر گھر کے اندر، نیچرل ہے جی، میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، والدین اور اولاد کے درمیان ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے کہیں سنا تھا کہ اختلاف کو رحمت بھی قرار دیا گیا ہے۔ جی، یہ ایک روایت ہے، اچھا، اور وہ اس میں اختلاف اس چیز کا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یا مستند ہے یا نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اگر وہ ان جو ہے نا یعنی ان جو آداب ہیں ان کے اندر ہوں تو نتیجہ یقیناً وہ رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ صحیح، تو اب میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہر گھر کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، امکان ہے، ضروری نہیں کہ خواہ مخواہ ہو۔ بہت کچھ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ کہ گھر کے اندر جس چیز کے اوپر اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں جا کے اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا اظہار کروں، یا اپنے پڑوسیوں کے سامنے اس کا اظہار کروں، جی، یا اپنے قبیلے اور خاندان کے سامنے اس کا اظہار کروں، یا محلے میں اس کا اظہار کروں؟ یہ تو ضروری نہیں ہے، بلکہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض چیزیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو جو ہے نا یعنی خاص مجالس میں ان کو محدود رکھنا چاہیے۔ وہ علماء کی وہ ہیں مجالس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی دلیل قوی ہے، کون سی کمزور ہوتی، اور پھر ہمارے یہ جو مسالک وجود میں آئے ہیں یہ تو اسی علمی اختلاف کی وجہ سے، صحیح، بالکل، اور یہ بھی بالکل نارمل چیز ہے۔ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ جو ہے نا کسی کیس کو وہ لیتے ہیں تو اب کانسٹیٹیوشن کی مختلف کلازز جو ہیں ان کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب۔ لاہور ہائی کورٹ والے جج جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا سندھ والے وہ کچھ اور مطلب لیتے ہیں۔ پھر ایک ہی عدالت کے اندر، ایک ہی بینچ کے اندر دو ججز ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، بالکل، جی۔ تو اختلاف کرنا یہ جو ہے نا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقہاء نے جو اختلاف کیا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے مسالک وجود میں آئے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یعنی کسی ذاتی غرض یا فائدے کے لیے یا تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور یا قرآن کی آیات کو کسی نے ایک اینگل سے دیکھا، کسی نے دوسرے دیکھا، کسی نے ایک اینگل سے اس کو سمجھا، دوسرے نے دوسرے اینگل سے اس کو سمجھا۔ اور یہ اختلاف صرف یہی نہیں کہ ان فقہاء کا آپس میں، مثلا امام مالک نے اور امام ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے، لیکن خود امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے بھی اختلاف کیا ہے، اچھا، آپس میں بھی کیا ہے، آپس میں کیا۔ اور فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر، بلکہ ہمارے علماء تو یہ بھی یہاں تک لکھتے ہیں کہ تقریباً 2/3 مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا، لیکن احترام جو ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کی توہین نہیں کی۔ تو یہ کہ ہمیں جو ہے نا یہ نہ سمجھی ہے کہ ہم ہر اختلاف کو نفرت کی بنیاد
جو ہے بنا دیں. بالکل. اور پھر یہ بھی نہ سمجھی ہے کہ ہم اختلاف کو ہر جگہ بیان کرتے چلے جائیں. یہ بھی ضروری ہے. ہر بات پبلکلی بیان کرنے کی نہیں ہوتی, آپس میں بیٹھ کے بھی بندہ مشورہ کر سکتا ہے. بالکل جی ہاں. اب جو ہے نا مطلب پشاور میں ہم رہتے ہیں تو جو ہے نا اب ہائی کورٹ کا اجلاس جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر ہوتا ہے, چوکیدگار کے اندر تو وہ نہیں لگاتے عدالت. بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑی اچھی بات کی. جی. تو یہی چیزیں, تو جو چیزیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو چاہیے کہ ہم دینی معاملات کے اندر بھی انہی آداب کا خیال رکھیں. اور اس کا پریکٹیکل نمونہ ہمیں PCWR میں نظر آتا ہے کہ آپ لوگ اختلاف کی بات نہیں کرتے, وہ باتیں جو جوڑتی ہیں اس کے ذریعے جو ہے تو دلوں کو جوڑتے ہیں, اور سب مل کے مطلب یہ ہے کہ امن کے لیے, محبت کے لیے, بھائی چارے کے لیے اپنے مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل. اور یہ سب اس کے باوجود ہے ہمیں معلوم ہے جی کہ میرے سامنے دوسرا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان, وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے, بالکل, وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے, وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے ساتھ میرا اختلاف جو ہے وہ جو ہے نا صرف سرسری نہیں, وہ اصولی اختلاف, بالکل, عقیدے کا اختلاف ہے. صحیح بات ہے. جی ٹھیک. اس کا مذہب ٹوٹلی الگ میرا, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ حقیر سمجھنے لگ جائیں, ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے سے, ایک دوسرے کی جان, مال, عزت, آبرو کو نقصان پہنچا. احترام آدمیت جو ہے تو وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن کی پکار اپنے میزبان ملک ارشد کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ بڑے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. اس پروگرام کو جو ہے تو اسپانسر کرتے ہیں PCWR. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں جی کہ پاکستان جو ہے تو ایک ایسا ملک ہے جس میں مسلم اکثریت ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے نرنگی ہے مختلف جو ہے تو مذہبی اقلیتوں کی. تو یہ مذہبی اقلیتیں جو ہیں مطلب ہے کہ ان کے حوالے سے آپ اپنا جو ذاتی نقطۂ نظر کیسے رکھتے ہیں, کیونکہ ایک تو ایز اے پروفیسر, ایز اے ڈاکٹر جو ہے تو آپ اپنے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں آپ ان کو پڑھاتے ہیں. میں ایک چیز سمجھتا ہوں جو میری اپنی ذاتی رائے جو میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں نا جی, ہم اپنے مختلف مضامین پڑھاتے ہیں اس میں نا, تو اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ ایک ایتھکس کا مضمون بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نان مسلمس کو پڑھاتے ہیں, مسلمس کو بھی پڑھانا چاہیے. کیونکہ جاپان میں آپ دیکھیں تو جو بچے کو مطلب ہے کہ جو پرائمری اسکول لیول ہوتا ہے وہاں پہ ایتھکس پڑھتے ہیں تو وہ لڑتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کسی مطلب دو پارٹیز کا ٹکراؤ آپس میں ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, پھر پولیس کے پاس جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں, یہ بالکل آپ نے بڑی بجا فرمایا. اور یہ جو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیں قاری صاحب, علامہ صاحب جیسے اسکالر, اگر ان موضوعات پہ ایسی شخصیات میرے خیال میں گفتگو کرے اور وہ عوام کو آگاہ کرے, تو آپ دیکھیں بہت سے جو ہے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور وہ ان باتوں سے جو ان کی طرف دونوں قاری صاحب نے, علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ اصل میں وہ بنیادی مسائل جو پبلکلی نہیں کرنے چاہیے وہ ہو جاتے ہیں, اور ان کی وجہ سے عوام میں ایسی باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب یا اس کا, تو یہ ضروری. ہم اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ دیکھیں, اگر یہ خطہ اگر آپ دیکھیں تاریخی لحاظ سے دیکھیں نا, اگر آپ 5000 سال دیکھیں تو اس خطے کی تاریخ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ٹائم پہ ہندو مت تھا, پھر وقت کے ساتھ ساتھ بدھ مت, پہ سکھ, اور پھر اس کے بعد اسلام, اور ان کے آپ دیکھیں ابھی بھی وہ اثرات جو ہے وہاں پہ موجود ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے وہ, تو یہ جو ابھی آپ دیکھیں جس کو میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ مینارٹی, ہم صرف اس کو آبادی کے لحاظ سے دیکھیں, باقی انسانیت کے لحاظ سے آپ دیکھیں وہ جو فرق ہے مذہب کا وہ اتنا آپ دیکھیں کہ اس کو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو وہ ڈائیورسٹی کے حوالے سے دیکھیں اس کی اہمیت ہے, لیکن اس میں وہ نفرت کے لیے وہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اچھا آپ دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کی ترقی کا ایک بنیادی جو اصول ہے وہ یہی ڈائیورسٹی اور انکلوسیونیس ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی اب وہ ان مسائل کو یا اپنے جو معاشرے کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہر ملک سے لوگوں کو بلاتے ہیں. اور ان کا بنیادی یہ ہے کہ جس طریقے سے قاری صاحب نے, علامہ صاحب نے کہا کہ دیکھو آپ اکثر یہ دیکھیں ہم ایک بات پہ
ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ مشورے کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی ایک بندہ جو ہے اس کے ذہن میں ایک مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، شاید وہ سوٹیبل حل نہ ہو، پھر لوگ بیٹھ کے اور مختلف لوگوں کو سنتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو اختلاف رائے جو آپ دیکھیں، یہ انکلوسیونیس کا اور ڈائیورسٹی کا ایک بنیاد ہے، جس کو ہم اپنے ان سبجیکٹس میں اس کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سوری آپ کو کٹ کرتا ہوں، پھر آپ کی اس بات کی طرف آتے ہیں، یہ جو ہماری ڈائیورسٹی ہے، انکلوسیونیس ہے، شراکت داری جو ہے، اس کو سوشل ورک میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ دیکھو، یہ تو ہمارے ان سبجیکٹ میں یہ بنیادی اصول ہیں، ڈائیورسٹی، انکلوسیو، ملٹی کلچرلزم، اس کو ہم اس میں یہ ہماری اس کا یہ ہے، کیونکہ جو خدمت ہے اس میں ہے کہ یہ انسانیت کے اصولوں پہ ہے، اور ان انسان خدمت کے لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ کون جس کا کس مسلک سے یا کس مذہب سے تعلق ہے، نہیں، انسانیت کے۔ اور یہ اب یہ PCWR میں ہم نے یہ 2-3 چیزیں دی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اصل اور نسل ہمارا انسان کا ایک ہے، وہ حضرت بابا آدم علیہ السلام سے، بی بی حوا سے ملتی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے ان تعلیمی اداروں میں، لیکن اس کے لیے میرا جیسے سے پہلے بھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے ان بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو تھوڑے سے اس کیریکولم سے، کلاس روم سے ہٹ کے اس موضوعات پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور ہمارے ایسے جو علماء ہے، ایسے ہمارے وہ دوست جو مختلف ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے ہے، ان کے بیچ میں انٹریکشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس چیز کی ہماری میرے خیال میں تھوڑی سی تعلیمی اداروں میں کمی ہے۔ باقی میں نے بتایا کہ یونیورسٹیز میں، خاص طور پہ پشاور یونیورسٹی میں ہماری ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس حوالے سے انکلوسیونیس کے حوالے سے انوائرمنٹ ہے کہ کوئی اس قسم کا کبھی کوئی ایشو نہیں آیا، لیکن اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشنز ہے، کیونکہ بعض اوقات خاص طور پہ بعض ایسے فورمز پہ یا رورل ایریاز میں ان کی میرے خیال میں ایجوکیشن یا اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے بغیر وہ بہت سے ایسے مسائل چھیڑتے ہیں جن سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات یا اس قسم کے، دیکھو جو قاری صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے کہ جو اختلاف رائے یہ ایک بنیادی ہے، لیکن اگر اختلاف رائے سے نفرت پیدا ہوئی تو اس کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ فیتھ فرینڈ موجود ہے اسما شہزاد۔ اسما جی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ سیکھتی ہیں، تو آپ نے پہلے بھی کہا کہ بچوں تک بھی بات پہنچائی ہے، اپنی سہیلیوں تک، یا اپنی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے تو وہاں پر کبھی ایسا واقعہ ہوا کہ وہاں بھی مطلب ہے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، گپ شپ بندہ لگاتا ہے، کبھی خاندان میں کوئی ویسا فنکشن ہوتا ہے، کوئی اکٹھ ہوتی ہے، تو اس میں بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے اس موضوع پہ بات چیت کی ہو؟ جی سر، بالکل ایسا میرے ساتھ ہر بار ہوتا ہے۔ میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں تقریباً 10-15 منٹ گزر جائے تو یہ ٹاپک میں ضرور چھیڑتی ہوں۔ اچھا، وہ ایک عادت سی بن گئی ہے نا۔ تو سر ایسا تھا کہ مطلب جو ہمارے ریلیٹیوز ہے، جہاں جہاں بھی میں جاتی ہوں، کراچی میں گئی تھی تو وہاں پہ بھی سب کو اکٹھا کر کے مہندی کا فنکشن ہو گیا، ان کو بٹھا کے میں نے کہا میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ بھی ہے، کرسچنز بھی ہے، ہندو بھی ہے۔ تو سر وہ ایسے کہ ہمیں تو یہ چیزیں نہیں پتہ تھی، تو پھر میں ان کو بہت ڈیٹیل میں اور بہت طریقے سے کہ وہ سر کی بات کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور وہ ایک چیز کو سمجھ بھی لے، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آگے بھی پہنچائیں گے۔ تو جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی الگ سے بٹھا کے پھر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہم لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا، ہمارے ایک سیشنز تھا وہاں ایک چرچ میں، جی جی، وہاں پہ ہمارا جو سیشن تھا وہ الیکشن پہ تھا، تو وہاں پہ 1 گھنٹے بعد ایک لڑکی آئی میرے پاس بہت گھبرا کے، تو وہ بیٹھ گئی، میں نے ان کو بٹھایا اپنے ساتھ کہ آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گی؟ میں نے کہا کیوں، ایسا کیا ہے؟ نہیں آپ مسلم ہیں، ہم نان مسلم۔ میں نے کہا نہیں، ہم انسان ہیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور ہم ایک ہی جیسے، کوئی مسئلہ آپ کوئی بات نہیں ہے سر۔ پھر وہ مجھے کہتی ہے آپ جیسے ہیں ہم آپ کی طرح بن سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں۔ تو سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے اب سر ہے نا، تو جو یونیورسٹیز ہے، کالجز ہے، وہاں پہ ٹیچرز کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار ضرور اس چیز پر وہ سیشنز دیا کریں، کیونکہ بچے جو ہے نا موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو نان مسلم، ہمارے ٹائم پہ بھی ایسا تھا کہ وہ ایسے آپ سے نا تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتے تھے۔ جی جی، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں تھا، لیکن اب جو ہم سیکھ رہے ہیں، آگے سکھا رہے ہیں، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں اگر ہم
ایک کام میں آگے جاتے ہیں. الیکشن میں ہم جا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں, ہم ووٹ دے سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ووٹ دے سکتے ہیں. تو بہت موٹیویٹ ہوئے ہیں وہ لوگ سر. دوسرا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا گاؤں کے علاقے جو ہو گئے وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سر ایک پروجیکٹ تھا میرے پاس, وہاں پہ میرے پاس تھی 1200 LHWs. اچھا. ایک LHW کے ساتھ تقریباً 35-40 گھر ہوتے ہیں. تو سر میں نے وہاں سے پرمیشن لی اور ان سے میں نے کہا کہ میں ان کو ایک سیشن دینا چاہتی ہوں. اچھا. تو میں نے 1200 وہ 4 کی تھی, ان کو میں نے اس چیز کے بارے میں تقریباً آدھا گھنٹہ ان کا میں نے ٹائم لیا. آپ نے خود بخود لیا یا خود کسی لیا. مطلب اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ PCWR سے جب ہم کچھ سیکھ کر نکلتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں آگے پھیلائے. صحیح. انسان کا دل کرتا ہے اگر آپ نے ایک چیز سیکھی ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے. تو یقین کریں وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھر جا جا کے اگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ پانی ضائع نہ کرے یا احتیاط کرے مچھر سے, اس چیز سے, تو ہم یہ بھی بتائیں گے, اس چیز پر بھی ہم کام شروع کریں گے. تو سر وہاں سے بہت فائدہ ہوا اس چیز کا. اور اس کے علاوہ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ اسکولز میں, کالجز میں ایک سیشن ضرور ہونا چاہیے, ویکلی ہونا چاہیے. کیونکہ سر اگر ہم کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے نا, وہ قوم بہت آگے جاتی ہے. صحیح بات. اور ایسا ہے کہ ہر انسان کو موقع دینا چاہیے. جیسے اب ہم لوگ ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ خود گھر گھر جا کے سیشنز دیں, یا نہ ہو تو اپنے محلے میں دے دیں, اپنے گھر میں بچوں کو دے دیں. اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں تو میں کسی سے ایک بات یہاں سے ضرور سیکھ کر جاؤں گی. صحیح بات. تو وہ ایک بات ہمارے آگے بہت کام آتی ہے. اور ہم تو PCWR کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہے, کیونکہ ہم نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا. جی ڈاکٹر صاحب. ایڈ کرنا چاہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک یونیورسٹی پشاور میں ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے, اور اس میں وہ لوگ جس نے انسانیت کی خدمت کی ہے ان کی تصویر اور ان کی ڈسکرپشن ان کے نیچے, مثال کے طور پہ عبدالستار خان ایدی ہے, تو اس میں ہمارے ایسے مثال کے گنگا رام کا ان بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ گنگا رام جو ہے کیا کنٹریبیوشن ہے. رت پاو جو ہے جس نے وہ اسکن کے اس کے لیے کتنی کنٹریبیوشن کے, تو اس میں وہ میسج ہم یہ دینے دیں کہ دیکھو انسانیت جو ہے, انسانیت کی خدمت, وہ یہ ڈفرینسز پہ بلیو نہیں کرتا, اس میں صرف اس چیز پہ ہے کہ جس اور یہ ایک ایسا میسج یہ ہے کہ جو اختلافات اور ان نفرتوں کو ختم کر کے جوڑنے کا کام کرتے, تو وہ ہم نے انہی بچوں سے ایک پریکٹیکل وہ کب انشاءاللہ آپ وزٹ کریں انشاءاللہ. یہ بڑا زبردست, بلکہ میں پاکستان ٹیلی ویژن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کیپچر کیا جائے, اس پہ مطلب ڈاکومنٹری بنائی جائے. اس میں جو انیشلی ہم نے بنایا تھا تو کافی BBC اور مختلف چینلز والے آ کے اور اس پہ بچوں سے بھی, اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ہمارے جو بچے آتے تھے, آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ اس پہ اختر حمید خان جو ہے ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان میں یہ انسانیت اور خدمت اور ان کا ایک جذبہ وہ کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے ان ڈفرینسز کا ہونا ضروری ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ قیامت تک ان لوگوں کا نام جو ہے وہ زندہ ہے جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت. بالکل جی, مذہب ہر بندے کا اپنا ہے, عقیدہ اپنا ہے, مگر یہ انسانیت کی خدمت. ڈاکٹر صاحب اس میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے تو اس کا ذکر کیا آپ نے اس میں, کیونکہ وہ لیڈی ریڈنگ جو تھی نا جی, تو وہ بھی تو کرسچن تھی نا. ہاں جی جس نے انیشیٹو لیا, صحیح بات. اور اتنا بڑا اسپتال آج ہمارے صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے. بالکل صحیح. اس میں مثال کی جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ تیسری نمبر پہ ہماری پروفیسر ڈاکٹر سارا صفدر, اس کی تصویر اس کی پوری, حالانکہ اس میں ہم اس بات پہ نہیں کرتے کہ اس کا مذہب کیا ہے یا اس کا آئیڈینٹی کیا ہے, اس کو ہم اس نے انسانیت اس فیلڈ میں انسانیت کی خدمت کی ہے. تو لیکن اس پہ ایک سوال آیا تھا کہ اس میں تو سر اس مٹی کے یا اس میں یہ ہونی چاہیے, کچھ سوالات مختلف آتے تھے. ہم نے اس پہ یہ کہتے کہ آپ دیکھیں جو انسانیت کے جو لوگ جس نے خدمت کی ہے نا, آپ دیکھیں ان کا اب مذہب بھی ایک قسم کا, ٹھیک ہے, ایک خاص عقیدہ بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ انسانیت میں اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. تو یہ میسج میرے خیال میں پریکٹیکلی ہمارے اس جنریشن کو ٹرانسمٹ کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. بہت خوب جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ہے تو ایک نیا فوڈ فار تھاٹ ہمیں دے دیا, اور یہ بورڈ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے جی, بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم کے ساتھ آئیں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنی خدمات جو ہے انسانیت کے لیے جو ہے وقف کیے ہیں,
تو ان کو ضرور ٹریبیوٹ پیش کریں گے جی. میں مشکور ہوں جی سب کا جی. علامہ عابد حسین شاکری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے جو ہے جی تو اپنی خوبصورت جو ہے تو تھنکنگ سے آج اسکرین کو منور کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی. چیئرمین صاحب آپ تو ماشاءاللہ دلوں کو جوڑتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں سب کو, اور آپ نے ایک ایسی شمع جلائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ننھا پودا لگایا ہے جو ایک چھتنار درخت بن چکا ہے, اور اس کی چھاؤں تلے جو ہے اپنی منزلوں کے متلاشی بیٹھتے ہیں, اور ابھی آگے مطلب ہے کہ جانے کے لیے انہوں نے رخت سفر باندھا ہوا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جو ہیں جناب عالی تو نوجوان نسل کو جو ہے تعلیم دیتے ہیں, اور جیسے آپ نے ابھی نئی بات کی ہے کہ خدمت گزار لوگوں کا جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہے ان کے لیے آپ نے ایک مطلب ہے کہ ایک میموریل بھی بنا لیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے جی. اسما شہزاد آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جو ہے تو نوجوانوں کی جو رہنمائی کرتی ہیں, آپ خود بھی ینگ ہیں اور جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں. ناظرین, شاعر نے کہا تھا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ آج کے پروگرام کا مقصد تھا شراکت داری, کہ ہم نے اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس مدر ارتھ کو, اس پلانٹ کو رہنے کے لیے جو ہے اچھا بنانے کے لیے سب کو شامل کرنا ہے. اس میں تمام مذاہب والے اور تمام مسالک والے جو ہے تو اپنا حصہ ڈالیں گے, تبھی یہ ہماری زمین جو ہے, یہ ماں دھرتی جو ہے رہنے کے قابل ہوگی. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.